بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ قرآن شریف کی سورہ اخلاص کب اور کیوں نازل ہوئی۔ ایک دفعہ کچھ کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب بیان کر کے اس کا تعارف تو کرائیں۔ اس کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی جس کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ ہر لحاظ سے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اس طرح ایک ہے کہ اس کے نہ اجزاء ہیں نہ حصے ہیں، اور نہ اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ عربی میں صمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہیں اور سب اس کے محتاج ہوں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہوں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہ ان لوگوں کی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کی تردید کی گئی ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، یعنی کوئی نہیں ہے جو کسی معاملے میں اس کی برابری یا ہمسری کر سکے۔ اس سورہ کے ان 4 مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ان کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں۔ دوسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت روا قرار دیتے ہیں۔ تیسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں، اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کو رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں۔ مثلاً بعض مجوسیوں کا کہنا یہ تھا کہ روشنیوں کا خالق کوئی اور ہے اور اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے، یا بلائی پیدا کرنے والا اور ہے اور برائی پیدا کرنے والا کوئی اور۔ اسی طرح اس مختصر سورہ نے شرک کے تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے۔ اس لیے اس سورہ کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اور ایک صحیح حدیث میں اس کو قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ قرآن کریم نے بنیادی طور پر 3 عقیدوں پر زور دیا ہے: توحید، رسالت اور آخرت، اور اس سورت نے ان میں توحید کے عقیدے کی پوری وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔